बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों का फौजी अदालतों को मजीद 2 साल चलाने पर इत्तेफाक। स्पीकर अयाज सादिक ने सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स के इजलास के बाद मीडिया को इस फैसले से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन ने बताया कि उनकी जमात को 2 साल की तौसीह देने पर एतराज था, मगर क्योंकि उनकी जमात की दूसरी सिफारिशात को मान लिया गया, उन्होंने अपनी आमादगी जाहिर कर दी। साथ ही हुकूमत ने कौमी सलामती के मामलात पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान भी किया। ये कमेटी न सिर्फ फौजी अदालतों की ओवरसाइट करेगी, बल्कि कौमी सलामती के दूसरे अहम मामलात पर गौर भी करेगी। उसके बाद कुछ बात करेंगे वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिन्होंने आज मुख्तलिफ मामलात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के बारे में वजीर दाखिला का कहना था कि इस सिलसिले में फेसबुक और ट्विटर से रुजू किया जाएगा, और ये भी कि तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर इस इशू को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया जाएगा। चौधरी निसार ने बताया कि पाकिस्तान में 11 अफराद को गुस्ताखाना मवाद अपलोड करने पर नोटिस भेज दिए गए हैं। उसके अलावा उन्होंने डॉन लीग्स के मामले पर भी बात की और कहा कि कमेटी में इख्तिलाफ राय होने की वजह से रिपोर्ट अब तक वजारत दाखिला के पास नहीं आई। और आखिर में बात करेंगे उन मुज़ाकरात के बारे में जो लंदन में पाकिस्तान के खारजा अमूर के मुशीर सरताज अजीज और अफगानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हनीफ अतमर के दरमियान हुए। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर डॉक्टर उमर जखीरवाल के फेसबुक के एक पैगाम के अलावा कि मुज़ाकरात कंस्ट्रक्टिव थे, पाक अफगान सरहद खुलने पर अब तक कोई इत्तला नहीं है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं गुनिया सेठी। मैं नुसरत जावेद 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको जैसे ही फ़ोन मिलता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@डॉन न्यूज़.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। गुलबीना, मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है, आपने आज एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान का वो इलेक्शन कमीशन जिसको अक्सर इमरान खान साहब और उनके साथी जो हैं वो आलमोस्ट नवाज शरीफ का ज़र ख़रीद ही समझते हैं, वो आज बड़ा फेयर और इंडिपेंडेंट नज़र आया और उसने वो उन्हें नहीं कर दिया। नहीं, लेकिन बहरहाल खबर तो है कि हत्ता के उनके इशारों पर काम करने वाला इलेक्शन कमीशन भी ये जुर्रत न दिखा पाया कि खबर तो ये होगी ना जब इमरान खान साहब दोबारा नाराज हो जाएंगे, फिर हम उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद अब जाहिर है हमें तो सियासत को डिस्कस करना होता है ना, तो नेक्स्ट फैसला जो है वो अब ये है कि हमारे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो कहेंगे कि ये स्पीकर गैर जानिबदार था, इसने जल्दी दिखाई नहीं, लेकिन अब जब वो हाउस में जाया नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको चाहिए कि वो रिजाइन कर जाएं, कहा उन्होंने आज, तो उनको शर्मिंदा वगैरह किया करेंगे। और इस पे बहरहाल इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में मुझे याद आया यूसुफ लोधी साहब IL के नाम से कभी कभी वो कार्टून भी बनाया करते थे, बुनियादी तौर पर लिखारी थे लेकिन गरीब आदमी थे, तो उनका मैगजीन था, तो उनके लिए उनका कार्टूनिस्ट ने तो खुद ही बनाते थे। अच्छा। तो एक मरतबा जब वली खान साहब की पहली मरतबा हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस से रहाई के बाद उनकी मुलाकात हुई जनरल ज़ियाउल हक साहब से पहली, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक छोटा सा कार्टून बनाया, उसके ऊपर उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा कि वली खान is declared patriot until further orders, के आइंदा हुक्म आने तक ठीक है वली खान साहब को मुहिब वतन करार दिया जाता है, तो आइंदा को फैसला आने तक फिलहाल आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। बाकी ये जो आपने टॉप स्टोरी दी है कि तमाम सियासी जमातें एग्री हो गई, मैं समझता हूँ ये हरगिज़ खबर नहीं है, लेकिन इसका एक जो पहलू है वो भाई आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या आज तक ये समझा पाई, लड़ते मरते भी रहे लेकिन तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बिल्कुल। तो पहला पैगाम मेरे मुल्क के सियासतदानों ने ये दिया, जबकि मैं अब भी आपको कह रहा हूं कि जब तक आप वही अख्तियारात नहीं देंगे जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के खुसूसी कानून के तहत दिए गए थे, उसका नाम नहीं कि आप किसी मुश्तबे फ़र्द को 90 दिनों तक अगर उस पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं
تو گرفتار کر کے وغیرہ وغیرہ. اس کے بغیر اگر اسی پولیس نے پکڑنا ہے, یہی جو انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں انہوں نے ہی تحقیق کر رہی ہے, تو اس صورت میں آپ فوجی عدالتوں کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ اور اوور سائٹ کیسے کر سکتی ہے پارلیمنٹ؟ اوور سائٹ کیسے؟ کیا عدالتوں میں جا کے بیٹھا کرے گا ان کا ایک نمائندہ؟ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ڈرامے لگا رہے ہیں. سیدھی سی بات جو پیغام پہنچا وہ یہ کہ ان کے پاس اپنی کوئی سٹوری نہیں ہے. they have nothing to sell. اور اشارہ آیا کہ ارے بھائی سیدھے ہو جاؤ ورنہ. میرے فیوریٹ اعتزاز احسن بھی تو ورنہ ارے بھائی صحیح بات ہے, نہیں سمجھ ہمارے میں سوچی تھی بڑی سپن دیں گے وہ سپن, لیکن سپن ارے نہیں تھی نا سپن کیا, وہ آج کل ان سے سپن لینی ہو تو ایک ہے ابھی فون کرو انہیں کو اے جی چوئی صاحب ذرا پاناما کا دسنا, ایسے بولن گے یو ٹک سپن. لیکن مطلب اس پہ بھی وہ سپن بھی نہ دے سکے نا, میں تو سوچ نہیں ہے نا, میں بتا رہا ہوں جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی مخالفت کیوں کر رہی تھی, تو پھر ان کے وہ اب ماننے والی وجہ کیا مثلا گورنمنٹ نے کیا کنسیڈ کیا پتہ نہیں. دوسری بات, منڈے کو کچھ پتہ چلے گا پھر بھی ڈاکیومنٹ. قومی اسمبلی کے اسپیکر کس حیثیت پہ؟ وہ تو بڑا شکریہ ادا کیا خاص طور پہ اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اتنا بڑا کام کروا دیا. مجھے ایک بات بتائیے کہ ہاؤس کا کسٹوڈین جس کا کام غیر جانبدار ہونا ہے, پوزیشن نہیں لینی انہیں, وہ ایک حکومتی پالیسی کو اپوزیشن پارٹی سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ واٹ نانسنس. آپ کہیں گے جی براڈر نیشنل انٹرسٹ, جب بھی مسئلہ ہے تو براڈر نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ فوراً جی حضوری کرنے کے لیے سارے اصول بالائے طاق رکھ دیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں. صحیح بات. ان کا پالیسی سازی میں کیا رول ہے؟ اور اس حوالے سے آپ دیکھو صبح سے ہو رہا ہے نا الیکشن کمیشن واہ 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 واہ, جی پیناما فیصلہ کیوں نہیں آ رہا, فیصلہ کیوں نہیں آ رہا, فیصلہ کیوں نہیں آ رہا. عام آدمی کی زندگی کی بات کرو, دل کی بیماری, ہاں یس, مجھے سٹنٹ, جعلی 2 نمبر کے سٹنٹ لگ رہے تھے, سو موٹو نوٹس لیتے ہیں سپریم کورٹ, اور خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, یہ میرے خلق خدا کی بات ہے, ہم جو نام نہاد خود کو ویجیلنٹ عوام کے حقوق کے تحفظ, مجھے آج بتائیے کہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جس طرح کے مائکرو سوالات کرتے رہے ہیں, مطلب سٹینٹ ایکسپرٹ, اب کیا وہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں صاحب, وہ ان کو, اور چیف جسٹس صاحب بیچارے بار بار عدالت میں کہتے رہے کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے نا کہ یہ بھائی میرا کام نہیں ہے, آپ لوگ یہ کیوں نہیں کر رہے. اس کی میں تھوڑی سی تفصیلات میں تمہارے ساتھ بعد میں ڈسکس کروں گا. دوسری طرف آ جائیں, ماشاءاللہ بہت خود مختاری وغیرہ وغیرہ کے تذکرے ہو رہے ہیں, وہ حسین حقانی کے مضمون کے بعد سے. 2 مسلمان ملک ہیں, افغانستان پاکستان, صدیوں کے ہمسائے, ہمارے میزائلوں کے نام غزنوی غوری, اتنے ماشاءاللہ ہمارے. دونوں ممالک کے درمیان تجارت بند, ہم لفظ تجارت بارڈر بند ہونے کا ذکر کرتے ہیں, اور ٹیلی فون شروع ہو جاتے ہیں, اور دونوں حکومتیں کہ یہ بارڈر کیوں بند ہوا, اس کو کھولا جائے تو کن بنیادوں پر کھولا جائے, تو وہ بریک اس کے لیے. چلو بات میں آپ کے پاس کوئی ہے اس پہ اطلاع؟ چلیں بریک کے بعد آپ سے جانیں گے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. فیس بک پہ جائیے, لکھیں بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. آجا بی بی, بائی دا وے اس وقت جو ہے وہ بھارتی میڈیا میں, 1 منٹ کراچی سے کال لے لیں پھر میں یہ میڈیا کی بات بتاتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصرت صاحب. جی بھیا فرمائیے. نصرت صاحب, یہ جو عدالتیں ہیں فوجی, اس پر بات کرنی تھی. یہ تو طے ہو گیا, ماشاءاللہ فوجی انصاف کریں گے. میں صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب فدوی بھی کوئی 16-17 جماعتیں پڑھا لکھا ہے, ایک کور کمانڈر کراچی لگوا دیں. ارے بھیا خیر, یہ تو اب آپ ایک زیادتی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ مجھے آپ لوگوں کی بات پر یہی اعتراض ہوتا ہے
کیا اعتراض ہوتا ہے مجھے بھائی، میں جب بھی کبھی آرمی کے لوگ سیاسی امور میں مداخلت کرتے ہیں تو میں ہمیشہ اس کو کڑی سے کڑی تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہوں، اور اس کے لیے جو بھی تھوڑی بہت اس کی سزا ہوتی ہے وہ بھی بھگتی ہے اپنی جوانی میں، اب بھی شاید بھگتنے کو تیار ہوں اور بھگتتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میری سیاسی جماعتوں نے 2 سال تک کیا کیا جب تحفظ قانون پاکستان تھا؟ ان 2 سالوں میں اگر وہ اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو، اپنی پولیسنگ کو، اپنے عدالتی نظام کو مؤثر نہ بنا پائے تو اس کے بعد یہ اس طرح کے شکوے شکایات جسٹیفیکیشن تو نہ ہوئی ملٹری کورٹ کی کہ نہیں ہے، عدالت کا نظام پہلے بھی یہی تھا۔ نہیں تو بھیا، تو پھر نہیں تو میں سائن کر رہا ہوں، نہیں آپ کو تو نہیں، میں ہوں عوام کا نمائندہ۔ حکومت میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سب اقتدار تو اپنے اقتدار کو یہ دے رہے ہیں نا، تو تو کون، میں خواہ میں کون ہوں کہ میں کہوں شیر بن جب یہ خود تیار ہیں انگوٹھے لگانے کو، تو میں کیوں بولوں ان کے لیے؟ لیکن دیکھیں واقعی عوام سے آئی نہ کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امن و امان ہو، نہیں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اگر سادہ یہ بات کی جائے جی کہ چونکہ لوگ جی یہ پکڑے جاتے ہیں اور رہا ہو جاتے ہیں، لہٰذا we need summary trial. It sells with public, like it or not. Some public, not all public. All public. بھائی لوگوں نے کوئی بھی ہارورڈ اسکول آف لاء میں نہیں پڑھا بات نہیں ہے نا، مطلب ایسے لوگوں کو نہ فنڈامنٹل، آپ جا کے سڑک پہ بات کرو نہ، خلق خدا سے بات کریں۔ اب یہ کہ ہم لوگ ایک یعنی کہ مینار پر بیٹھ کر ارے صاحب ایک پروسیس ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ انصاف کی رائے تھی نا، تو ٹھیک ہے، اور وہ ان کا کیا مطلب کہ وہ کوئی آرگیومنٹ کر رہے تھے، وہ تو ایک یعنی فقرہ بول کے تنزیہ اور ہاں مطلب کہ کام نہیں، آزادی رائے ہے ہمارے ملک میں، کہہ سکتے ہیں وہ۔ چلے دوسری کال بھی سن لینا جی۔ سانگڑ سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے۔ سر یہ الیکشن کمیشن نے جو آج فیصلہ دیا ہے، الیکشن کمیشن قابل احترام ہے، ہم احترام کرتے ہیں اس کا، لیکن میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے، 3ری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، بہت قابل انسان ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، انہیں کام کرنے دیا جائے۔ عمران خان ان کا الیکشن کمیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ الیکشن کمیشن کہاں روک رہا ہے میاں صاحب کو؟ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہوں گے، بہت اعلیٰ، اور اتنے پیارے آدمی ہیں، کراچی جاتے ہیں بیچارے، ابھی انہوں نے محمد رفیع کا گانا بھی گایا، تو بہت پیارے آدمی ہیں۔ کو تو بولنا ہی نہیں آتا، وہ تو پاگل انسان ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں۔ ارے نہیں، بہرحال یہ اب آپ کی دیکھیے، میں آج الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو کیا کیا؟ دیکھیے الیکشن کمیشن تو وزیر اعظم صاحب کو کام کرنے سے بالکل نہیں روک رہا۔ وہ الیکشن کمیشن سے فرض کریں بھی گوادر گئے تو کیا چٹھی لکھتے ہیں کہ جناب الیکشن کمشنر صاحب میں گوادر جانا چاہ رہا ہوں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، نہ کیا کریں ایسے، تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس کا کیا رول ہے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی نہیں انہیں روک رہا۔ میں یہی میں بی بی کو سمجھا۔ اچھا ادھر تو خیر وہ ہے ہی، وہاں تو ایک عجیب و غریب کھچڑی ہے افغانستان میں۔ بالکل، وہ تو اچھا اب وہ بھی کسی بھی افغان سے بات کرو نا، سامراج کا قبرستان جو بھی آیا ہے نا، کبھی سکندر سے لے کر ابھی تک۔ اچھا جی بھائی جان، بڑی مہربانی، السلام علیکم، بہت آپ کی تو ماشاءاللہ۔ دونوں کو بلایا یوں سیٹی مار کے، کس نے؟ برطانیہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے، ماکلائل کرائن نے کہا بیٹھو۔ مگر نکلا تو کچھ بھی نہیں، وہ بھی نہیں کچھ کرا سکا آج، کیا ہوا پھر اس کا؟ ارے بی بی پتا کیوں نہیں رہے دونوں وہاں اس لیے کہ کیا ہو گیا، سرتاج عزیز جو وہاں پر آئے ہیں کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ وہ آئیں گے، پھر وزیر اعظم صاحب یہ بیٹھیں گے، پھر جنرل باجوہ صاحب کو بلایا جائے گا، انہیں یہ کہا جائے گا سر وہ یہ کر رہے ہیں تو کھول دیں یا نہیں؟ کیوں نہیں کھول کے بات کرتے آپ؟ تو لہٰذا وہ اگر وہاں کو فیصلہ ہو گیا ہوتا اور ان کے پلے کچھ ہوتا تو وہاں پر نہیں بی بی، وہاں برطانیہ میں دونوں سرتاج عزیز صاحب اور افغان نمائندے جو نیشنل، وہ دونوں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے کہ جی کہ ان پرنسپل وی ہیو ایگریڈ۔ برطانیہ کے فارن آفس سے پوچھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ کامنٹ آن میٹنگ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کرتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، صحیح۔ ہاں تو یہاں آئیں گے، اس کے بعد پھر وہ سمجھایا جائے گا کہ سر بڑی منت سماجت کر کے تو یہ تو آپ بتائیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک، کیوں آپ لوگوں کو سچ نہیں بتاتے ہو بھائی؟ صحیح ہے، نہیں اب یہ تو نہیں کہیں گے نا سرتاج عزیز صاحب کہ میں گیا تھا، اب میں نہیں تو کیوں نہیں کہتا ہوں؟ پتہ نہیں نصرت صاحب، کہیں I don't know۔ اور
انہیں کہنا چاہیے, ایڈمٹ کریں. اچھا مجھے ایک بتائیں, آج ویسے عمران خان مجھے ایسا کریں کہ مجھے یہ 342 اراکین اسمبلی ہیں, ان میں سے ایک بتائیے افغانستان کا ایکسپرٹ ایک افغانستان جس نے گزشتہ 2 سالوں میں افغانستان پہ کوئی کتاب پڑھی ہو. قومی اسمبلی چلی جائے, وہاں پہ ریسرچ کریں, یا ابھی اگر کسی نے کو پڑھی ہے, کو سن رہا ہے, اتفاق سے مجھے ٹیلی فون کر کے کہے کہ نصرت جاوید تم بکواس کر رہے ہو, میں نے پرسوں یہ کتاب پڑھی ہے, یہ فلاں جگہ شائع ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں, بس بیٹھ کے خاجی وہ ٹھیک ہے, ٹی وی پہ زیادہ آتے ہیں نا, وہ تقریر کروا لو. میں کم. اب آج جرگہ جو ہے وہ ہو رہا تھا بڑے لوگوں کا کہ مراد سعید اور جاوید صاحب نے صلح کرنا. کی ایک کمیٹی نہیں بنی تھی جو اس پہ کام کر, وہی تو وہ جرگے میں تبدیل ہو گئی نا. کیوں؟ اچھا اب اس کے لیے ویسے نیشنل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی اس کے لیے کوئی نارمل نیشنل اسمبلی میں کوئی ایتھکس کمیٹی اس قسم کی نہیں ہوتی جو اس قسم کے معاملات اگر لڑائی ہو گئے جائے تو طے کرے, یا ایسی کوئی چیز, کوئی میکنزم اس کا اپنا میں میرا مقصد ہے. کوئی نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب کے پاس, تو اسپیکر صاحب نے کیوں نہیں فیصلہ کیا وہ اپنا یہ کمیٹی ومیٹی جرگہ بنانے کے اندر بات کرنا, ہاؤس کی پریسنٹس میں بات کرنا, کہیں اور بات کرنا, اس طرح تو جا کے پھر اس کے بعد اسپیکر کو پتہ نہیں کہاں کہاں چھاپے مارنے پڑیں گے. لڑائی تو ہاؤس کے اندر ہی ہوئی تھی. رات کو اکثر ہے, میں نے 3-4 میتھن ملا دینا, پھر ادھر لے جایا کریں. چلیں بریک لیتے ہیں نصرت صاحب. اب ایس ایچ او تو نہیں ہے نا, شام کے بعد وہ جو بھی کرتے ہیں وہ تھے, تو چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کتنے نئے نوٹ نکلوائے, بریک لیجیے. اسپیکر پتا کر رہا ہوں یہ تو ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا اب بات یہ ہے کہ میں جو آپ کو پہلے وہ خبر رہ گی جو کہ ٹیلی فون آ گیا تھا, بھارتی میڈیا میں اس وقت بہت زیادہ دہائی مچا رہی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے گدی نشینوں کے خاندانوں میں سے 2 افراد, وہ اکثر و بیشتر وہاں پہ جو ہے, آپ پتہ نہیں کبھی گئی ہیں یا نہیں, وہاں پہ ایک رجسٹر رکھا ہوتا ہے, وہ نذرانے وغیرہ وصول کرتے ہیں. تو اس میں وہ اگر آپ کبھی جائیں گی نا تو آپ اپنے دادا کا نام لیں نا, تو وہ کہیں گے ان دنوں آئے تھے اور اتنی رقم دی. اچھا وہ اس وقت کوئی رقم آپ نے دے دی نا تو آئندہ رہا محتاط, بس وہی نہ کہنا کہ نہیں میں تو نہیں. ٹھیک. ہاں, بلکہ کوشش کرا جی میں تو ایز ٹورسٹ دیکھنے آئی ہوں, میرا تو کوئی صوفیہ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں, اس طرح جان چھڑا لینا. بہرحال انہوں نے لاہور سے کراچی جانا تھا اور وہ غائب ہو گئے. ان کے بارے میں بھارتی میڈیا اب ڈرامہ اس طرح کا کر رہا ہے کہ ایسے بابا بہت سینئر لیول کے اخبار نویس مسلسل اس بات پر, آئی وش کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تھوڑا بہت اس کے بارے پہ تفصیلات معلوم کرتا, لیکن اس پہ کافی وہ بات کو اچھالا جا رہا ہے کیونکہ ان دا گیون سچویشن وہ ذرا تھوڑا سا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک میرے دوست نے مجھے اطلاع دی, وہ بڑی اچھی انگریزی لکھتے ہیں ماشاءاللہ, جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ یعنی کہ ادھر ڈپلومیٹس وغیرہ سے بات ہوئی ہے, تو انہیں اطلاع ملی ہے کہ اچھی پروگریس ہوئی ہے. اچھا یہ مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے منہ پہ چپیڑ بھی ماری ہو نا, کہیں گے یا وی ہیڈ اے ویری کینڈیڈ ڈسکشن, ایک سٹینڈرڈ ایکسپریشن. آج ان کے جو امبیسڈر صاحب کا بھی, ان کے امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ریزلٹ فل, ریزلٹ فل تو وہ ہوتا نا, ریزلٹ فل سے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہوگا یہ کہ وہاں پہ جو شکوے شکایات, ایک جو فارمولا جو تیار کیا ہوگا نا گورے نے, مارک لائل گرانٹ نے, آفٹر لسٹنگ ٹو بوتھ پارٹیز, لیٹ می اگین سے, ٹھیک ہے, یہ ڈیورنٹ لائن بھی جو ہے وہ انہی کی بنائی ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ افغان خود مختاری اور بارڈر کی بات کروں تو افغانستان کا ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے, آپ کو پتہ ہے افغانستان کے بہاف پر کس نے نیگوشیٹ کیا تھا؟ برطانیہ نے. اور وہ اسٹل سٹینڈز ٹوڈے. افغانستان نے ایران کے ساتھ جو بارڈر ڈیمارکیٹ کیا برطانوی ماہرین کے ذریعے جو نیگوشیٹ ہوا, اسے تو افغانستان تسلیم کرتا ہے, ڈیورنٹ کو نہیں کرتا, ڈیورنٹ لائن پہ آ کے. تو جی وہ بس اپنا خیر. اب موجودہ زمانے میں دوسرا اب یعنی پروگریس اور کیا ریزلٹ فل ہوئی. جی ریزلٹ فل. دوسری طرف شکوہ یہ کہا جا رہا ہے, اطلاع سفارتی حلقوں میں یہ گھوم رہی ہے
کہ برطانوی بہت اپسٹ ہیں کہ ان سے جب رابطے کیے گئے، مثلا اوون بینٹ جون جو ہیں، جو ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے لنڈن میں، انہوں نے آج دیکھا فرنٹ پیج پہ خبر تھی، انہوں نے جب رابطہ کیا تو میں جیسے تمہیں کہہ رہا تھا وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کوئی تبصرہ ٹھیک ہے، وہ خود ہی اگر دیں گے تو دیں گے، ورنہ نو انفارمیشن. اچھا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اس معاملے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات خلق خدا کے سامنے آئے کہ پاکستان اور افغانستان دو برادر ملک مسلمان امہ اور OIC وغیرہ کے ہوتے ہوئے برطانیہ پہنچے ہیں صلح کروانے کے لیے. ہاں، تو وہ چاہتے تھے کہ چلو ان کی عزت رہے. اب الزام یہ دیا جا رہا ہے کہ افغانوں نے لیک کی کہ جی ہمارے برطانیہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں. ہاں بالکل، جیسے افغانوں نے لیک کی تھی کہ ملا عمر کہ جب یعنی پہلے تو یہ اتنے مثبت، اتنے تعمیری یہ مذاکرات ہوئے ہیں کہ پہلے ہی رزلٹ فل یہ ہوا ہے کہ شکوہ یہ ہوا کہ یہ تو ہم نے خفیہ بات طے کری. خفیہ اسی لیے کرنی تھی کہ عزت رہے سب کی. وہاں سے کچھ مکمکا ہو، وہ جو فارمولا تیار ہے وہ ادھر بھیجا جائے، وہ میکنزم بھیجا جائے اپروول کے لیے جہاں جانا چاہیے، وہاں سے وہ ایک آدھ ہو تو آگے. تو کیا مطلب یہ کہ ڈپلومیسی میک ایزی والا کام کیا کریں اور باقی کام چھوڑیں. میں وہ آپ جس بات پہ کرنا چاہ رہے تھے، مجھے معلوم ہے آپ بہت سارے کاغذ واغذ لے کے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سٹینٹ میرے لیے جو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا جو میں آج کل میرا دل اتنا جلا ہوا ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. دیکھیے حکومت کا کیا کام ہوتا ہے، حکومت کا اسمبلیوں کا کیا کام ہوتا ہے، ایگزیکٹو کس لیے ہوتی ہے کہ قانون بنائیں، چیزیں دیکھیں. اب وہ انگلی ہلتی ہے ٹک 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 ٹک، اورنج ٹھیک ہے جی. وہاں پر انویسٹیگیٹو جرنلزم جہاں پہ ہارون رشید کی طرح وہ ہر وقت مختلف بھیس بدل کے گھومتے رہتے ہیں، ہاں وہاں سے خبر آتی ہے جی کہ لوگوں کے دلوں میں کتنا خوفناک، کتنا ظالمانہ فعل ہے، سٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں جو غیر معیاری. ہاں یہ تو کافی عرصے سے چل ہی رہا ہے نا بابا. دس از نو جوک. سپریم کورٹ میں یس ڈو یو نو آج سپریم کورٹ کے روبرو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال کم از کم 29,000 افراد کو سٹنٹس ڈالے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس طرح صورتحال بڑھ رہی ہے سٹریس اور دل کے دورے جیسے مجھے کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے. آپ اسی لیے آج زیادہ پریشان ہیں؟ نہیں میں تو اس سے زیادہ کہ دیکھو نا، اگر بینا کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہو جائے گا نا سٹریس کی وجہ سے. میرا کی بھی کوئی پریشانی ہے، خیر وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں. 29,000 افراد کو ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق ہر سال سٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 1. ٹھیک ہے جی. پشاور سے کال لے لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی نور اللہ پشاور سے بات کر رہا ہوں. جی بھیا نور اللہ صاحب. سر جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جو مطلب اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ انڈیا افغانستان سے ٹیررزم کر رہا ہے، ابھی تو یہ بارڈر بند ہے واگا، اس سے بہتر یہ نہ ہوتا کہ یہ پہلے سے واگا بارڈر بند کرتے بجائے یہ کہ اس نے تو ہم بارڈر بند کیے، اور یہ اچھا نہ ہوتا کہ مطلب برطانیہ نے ان دونوں کو کان سے پکڑ کے وہاں پہ مذاکرات کے لیے بٹھایا تھا. جی برطانیہ نے بٹھایا تو تھا اور ہم بھی بخوشی گئے. بہرحال ہیڈ ماسٹر کے سامنے جانا. اگر یہ دونوں مطلب ادھر اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے نہیں کرتے نا، یہ کہ ہم شرارتی بچے ہیں. علامہ اقبال ساری زندگی صرف ایک بات پہ روتے رہے اور اسی دکھ کے ہاتھوں فوت ہو گئے. ان کی ترکیب ہے بھائی خوئے غلامی. ہم ایک غلام قوم ہیں، جھنڈا اپنا بنا لیا ہے اور عالم ادھر بھی وہی ہے. بس ویسے بھڑک ہے کہ احمد شاہ بابا نے کہا جی ہمارا تو انگریز کبھی گھسا نہیں ہے. افغانستان پاکستان وہی خوئے غلامی، اس سے نجات حاصل ہوگی. ورنہ کیا ہاں جی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتے ہیں سفارتی. اور اتنے عرصے سے یو آر انگیج ود افغانستان. نہیں مطلب برٹن جانے کی کیا ضرورت تھی؟ انفارچونیٹ ہے کہ خود ہم نہیں طے کر پاتے اپنے معاملات. نا یہ بھی تو دیکھو، نہیں تو کہتے نہیں ہم نہیں آتے. اور اب شکوہ یہ ہو رہا ہے کہ بتایا کیوں.
चले नुसरत कि हम यहाँ आए हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ये किसने बताया? टेंट्स वाला मामला है ना नुसरत साहब, किसने बताए हैं ये झुमके? ब्रेक लीजिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। यस। अच्छा, अब ये है कि गुड गवर्नेंस की अलामत और गुड गवर्नेंस का मैदान अमल लाहौर, वहाँ पे आपको गैर मयारी स्टंट जो 10 से 12 हज़ार रुपए का मिलता है। ठीक। 10 से 12 हज़ार का। हमारे प्यारे दोस्त, हमारे बेहतरीन दोस्त चीन में आमतौर पर वो बनता है। KPA जिनको कहा जाता है, यहाँ से जाते थे और ब्रीफ केसों में भर कर ले आए और दवाइयों की दुकानों पे रख दिया। ओके। अब होता ये है कि मेरा दिल खुला हुआ है, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, उन्हें कहा जाता है जी बाजार से स्टंट ले आए। हाँ जी, कहाँ से जाएं? उन्होंने कहा जी फलाने केमिस्ट, डॉक्टर ने कहा वहाँ से चले जाएं। वो ले आए, उन्होंने लगा दिया। अब वो 12,000 का स्टंट जो है वो मैंने फिक्स करके डॉक्टर ने लगा दिया। कई सूरतों में स्टंट की ज़रूरत भी नहीं थी तो ये डाले गए। राइट। वो तो और प्राइस क्या चार्ज की गई? एवरेज एक मयारी जिसको ऑथेंटिक माना जाता है, एक चीज कहा जाता है, उसको कहते हैं ग्रैंड पेरेंट अप्रोच। ओके। ग्रैंड पेरेंट अप्रोच ये होती है हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो फिल वक्त ये है कि वो स्टंट्स जो कि यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं और वहाँ की ड्रग अथॉरिटी ऑस्ट्रेलिया या जापान ने उसके ऊपर मोहर लगा रखी है, ठीक, तो सिर्फ वो बिकेंगे। उसकी एवरेज प्राइस है 90,000। तो ये 12 नहीं, ऑब्वियसली ना कि आप सिर्फ वो बेच सकते हैं, लेकिन इस दौरान पकड़ दकड़ नहीं होगी। ठीक। अब उसके बाद ये है कि आप सेल्फ रेगुलेट करें। अब आपको मैं बताऊं हैरत की बात, ड्रग अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप, ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अब जो बनाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि स्टंट जो है ये ड्रग नहीं, दवाई नहीं है। लेकिन ये तो ड्रग्स और मेडिकल सामान वगैरह देखने ना नुसरत साहब, इसका मकसद आला है अथॉरिटी का, ये डिवाइस है। ठीक, तो शायद नाम उस अथॉरिटी का थोड़ा गलत है बीबी, वो क्योंकि उसका मकसद तो है कि वो और भी चीजें देखते हैं। बहाने होते हैं ना, नहीं, कि बहाने हम तो नहीं है, ड्रग को करते हैं, ये तो डिवाइस है। नहीं करते ना, मेरा ख्याल में उनका काम तो हर ऐनक दवाई नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन उसका डिवाइस है। बिल्कुल ठीक है। मेरी इल्तिजा समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब कोई रूल्स नहीं, कोई वो रेगुलेशन, वो रूल्स ड्रैप के लिए ये किसने बनाने थे? ये किसने फैसला करना था? जो हेल्थ की वो जो है साहिबा बाबा जी, उन्हें करना, क्योंकि ये ड्रग रेगुलेशन तो उनके नीचे आती है ना, वो करते हैं ना, वो क्यों नहीं, मतलब तो वैसे अच्छा, तो कितने आपने और मैंने, वो तो जब एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आ गई तो हाँ, इस वजह से सुना, वरना तो नहीं पता। हमने वैसे कितनी मरतबा बचाया कभी नहीं। ठीक, अब 6 महीने में रूल्स बनेंगे। 6 महीने में अभी लगते रहेंगे वो। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत सारी अद्वियात जो हैं, नहीं, वो नहीं बेचे जा सकते। वो कि आप ये कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शन आज इशू करवा दी गई हैं ड्रैप के जरिए। ठीक, ये ये देखिए रोपीट कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहे जा रहा है कि यार ये हमारा काम तो नहीं है सर, ये हमारा काम नहीं है, ये तो तुम लोगों का काम था भाई, जो हुकूमतें चला रहे हो। हाँ? और वैसे हर ब्यूरोक्रेट देखो उसका ये होगा, उसने वो पिटिशन दायर कर रखी है। अब रोजाना ये होता है कि जी वो है जी प्रमोशन चल रही है, ये किसी की ऊपर होती है, किसी की they should sit and sack all of them. What kind of drug ministry? नहीं नुसरत साहब, उसका काम ही है। आपको मैं बता रहा हूँ, हेपेटाइटिस इस वक्त पाकिस्तान में हर, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, 3-4 आदमी के पास है। बहुत सारी नई अद्वियात मार्केट में आकर रजिस्टर हो गई हैं, उनकी प्राइस फिक्स नहीं हुई, तो वो मार्केट में नहीं आई। लेकिन ये तो फिर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। दवाई है, हेपेटाइटिस है। अब ये कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, देखो कितना माइक्रो नीचे लेवल पर जाकर, अगेन सुप्रीम कोर्ट जनाब, अब जब आप लगाएंगे स्टंट तो पहले उसको कैमरे पे रिकॉर्ड किया जाएगा, उस पे उसका सीरियल नंबर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जी इंस्ट्रक्शन, और वो करने के बाद उसको आप खोलेंगे,
कैमरे के सामने ऑपरेशन रूम में वीडियो बना के, और फिर आप वो वीडियो जब आप मरीज सेहतयाब होके जाएगा उसको दी जाएगी, प्लस रसीद बरामद की जाएगी। रेगुलेशन वाले नहीं ये कर वो सकते कर, अब ये सारा उनका काम था, वो करते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट का काम तो हरगिज नहीं है नुसरत साहब बेचारे वो व्हाट मर्दमशुमारी फौज का बंदा कह रहे डबल चेक करेंगे वो, बल्कि डबल चेक करेंगे। भाई आप क्या कर रहे क्या हैं? ट्रेनिंग दी होगी आपने जो फौज को डबल चेक करना? कहाँ की एग्जीक्यूटिव, कहाँ की असेंबली, और उस पे आप इस तरह की जब आप फोन करते हैं तो भाई साहब बराए मेहरबानी, जैसे मैंने कैसे वो नहीं कराची में कचरे के बारे में मशवरा दिया था, नेशनल असेंबली भी छुट्टी पे चली जाए, खुद ही छुट्टी पे ही है वॉलंटरली। हाँ तो किस चीज वैसे भी क्या होता क्या है क्या आप कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ों के नहीं, और उसके बाद नहीं, उसके बाद जिरगे होते हैं नेशनल असेंबली के होते हुए, जिरगे करके। और मेरा तो ये ख्याल था कि शायद आज तुम लाओगी क्या भाई बहुत कुछ तो और घर की बच्चियों से पूछा तो जाता नहीं है, लड़ाई होती है, पहले उनको आप बुरा भला करते हैं खल्के खुदा के सामने, फिर उनको माफी भी मांग लेते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वो घरों में बैठी औरतों का ना उसमें को कुछ नुसरत साहब ना उनका उससे ताल्लुक था जब उन्होंने वो बात बोली थी, ना उनका ताल्लुक अब है। मैं क्या इसमें मतलब, बस मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये आलम। और वैसे आप ये देखो हमने मीडिया में 5-6 दिनों से कैसा इस पे अच्छी रौनक लगाई हुई है, लेकिन ये बात मैंने आज सिर्फ इस वजह से, देखो ना मैं खुद अपनी, मैं किसी और को ब्लेम करने से पहले अपना खुद मैं एतराफ़ करता हूँ। मैंने कहा यार वो आखिर चीफ जस्टिस साहब एक केस में इतना इंटरेस्टेड है तो क्या हुआ? मैंने यकीन मानो कि सारी मैंने वेबसाइट्स वगैरह देख ली, कहीं खबर नहीं। अब ये खबर मैंने एक रिपोर्टर की तरह ये तफसीलात हासिल की हैं, मतलब आपको कि जी 29,000 और स्टंट्स का ये मसला था और फलाना और ये और वो। अब ये सारे रेगुलेशन तो डॉक्टर्स की तंजीमों को साथ मिला के वो करने थे ना। हम अगर वो इनको ही करने चाहिए थे ना, ये जो सायरा साहिबा की वजारत है या शहबाज शरीफ साहब, सायरा साहिबा नहीं, पंजाब की हुकूमत सब बिल्कुल अच्छा। और अगर ये गाफिल थे नहीं तो अब तो काफी तो ये क्यों हाउसेस हैं ये? इस पे ये तो आ जाती है फौरन दरखास्त कि हजाब पे 5 नंबर। हाँ और ये बैठ बंदा जिंदा रहेगा तो हजाब पहनेगा ना। 8,000 का 2 नंबर का स्टंट लगा के तो फिर हिजाब पहनो या ना पहनो, क्या फर्क? तो फारग हो गए ना बेचारा। यस मिस्टर सर, दैट्स ट्रू। बहरहाल वो कह रहे हैं। चलें, हमारे आज का प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ, हफ्ते का भी हमारा आखिरी प्रोग्राम है। हम मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।